السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زندہ لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس میں میت کو بھی شامل کر لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ اس میں میت بھی شامل ہیں، میت کو بھی اس کا اجر اور ثواب پہنچے گا۔ یعنی قربانی کرنے والا شخص اس طرح سے قربانی کرے کہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ تو اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ گھر والوں سے مراد گھر کے زندہ افراد بھی ہیں اور مردہ افراد بھی ہیں تو سب اس میں شامل ہو جائیں گے، زندہ اور مردہ سب کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی طرح سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور گھر والوں میں جو باحیات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اگر انسان نیت کر لے اس میں کہ اس قربانی میں میرے ساتھ میرے گھر والے بھی شامل ہیں اور وہ جو باحیات افراد ہیں اور جو فوت شدگان ہیں دونوں کو شامل ہے، تو انشاءاللہ اس طرح سے میت کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا میت کو بھی اس قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ میت کی طرف سے قربانی زندہ کی طرف سے ہونے والی قربانی میں شامل کیا جائے گا، تابع ہوگی، زندہ کی طرف سے جو قربانی ہوگی اس کے تابع ہوگی میت کی طرف سے قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو باحیات تھے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو فوت ہو چکے تھے جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اہل علم نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے میت کی طرف سے قربانی کی کہ میت نے اگر وصیت کر رکھی ہے اپنے وارثین کو، اپنے گھر والوں کو، کہ میری طرف سے ہر سال یا فلاں فلاں سال قربانی کرنا، تو پھر اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی، مستقل قربانی اس کی طرف سے کی جائے گی، علیحدہ خصوصی قربانی میت کی طرف سے اس صورت میں کی جائے گی اگر اس کی طرف سے وصیت ہو، ٹھیک ہے، یا اپنا مال اس نے وقف کر دیا ہو قربانی کے لیے، تو اس کے مال میں سے قربانی کی جائے گی، وقف شدہ مال میں سے، یا اس نے وصیت کر رکھی ہے اور اس کے وارثین کو استطاعت ہے اس وصیت کو نافذ کرنے کی تو ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میت کی طرف سے یہ قربانی ہوگی اس صورت میں کہ اس نے وصیت کر رکھی ہے یا اس نے وقف کر رکھا ہے، تو مستقل قربانی، خصوصی قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وصیت کو نافذ کرنا یہ ضروری ہے اگر استطاعت ہے وارثین کے پاس تو، اور جو وقف کیا ہوا مال ہے اس کا قربانی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی نافذ کرنا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے میت کی طرف سے قربانی کی کہ میت نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، کوئی مال وقف نہیں کیا ہے اس کے لیے، اس کے گھر والے مستقل طور پر قربانی کرنا چاہتے ہیں میت کی طرف سے، خصوصی قربانی، علیحدہ قربانی،
ایک جانور اس کی طرف سے قربان کرنا چاہتے ہیں، یا بڑے جانور میں ایک حصہ میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اہل علم کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ مالی عبادت ہے اور ایک طرف سے صدقہ ہوگا میت کی طرف سے، جبکہ دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قربانی کرتے تھے اور ہر سال کرتے تھے، تو کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے میت کی طرف سے الگ سے کوئی قربانی کی ہو، کوئی خصوصی قربانی کی ہو، ایک جانور خصوصی طور پر میت کی طرف سے کیا ہو، یا بڑے جانور میں ایک حصہ خصوصی طور پر میت کی طرف سے رکھا ہو قربانی میں، تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے گھر کے بعض افراد فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی اور معاون بیوی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی۔ آپ کی تینوں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن، آپ کی حیات میں انتقال ہو چکا تھا ان کا۔ آپ کے چچا سید الشہداء، جن سے آپ کو بڑی محبت تھی اور جن کے اسلام لانے سے بڑی تقویت ملی اسلام اور مسلمانوں کو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی تو ان میں سے کسی کے لیے خصوصی طور پر کوئی قربانی نہیں کی، جبکہ یہ سب فوت شدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہر سال کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی طرف سے علیحدہ قربانی، الگ سے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی اور صحابہ کرام اس کی طرف ضرور سبقت کرتے اور ضرور ایسا کرتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مشروع تو نہیں ہے، مسنون تو نہیں ہے، اور بہتر نہیں ہے میت کی طرف سے علیحدہ یا الگ سے قربانی کرنا، خصوصی قربانی کرنا، لیکن یہ جائز ہے، گرچہ یہ افضل اور بہتر نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل یہی ہے، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ زندہ کی طرف سے قربانی ہو، مردہ کی طرف سے نہ ہو، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وجزاکم اللہ خیرا۔